مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اسلام کی خوبصورتیاں اتنی ہیں کہ جس طرف بھی نظر دوڑائیں کمال نظر آتا ہے. ایسے ایسے وجود اسلام نے دیے ہیں کہ ایک ایک وجود انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. کسی بھی زاویے سے، کسی بھی انداز سے افراد کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ معیار انسانیت پر پورا اترتے ہیں، بلکہ انسانیت کا معیار خود طے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر میں، جس جگہ پر دین کی آبیاری کی ہے، وہ اتنا سنگلاخ وہ سرزمین ہے کہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس کے اندر ہراول نہیں ہے. وادٍ غیر ذی زرع کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ یہ ایسی بستی ہے جس میں سبزہ نہیں اگتا. اور آپ جانتے ہیں سبزہ جو ہے یہ ایک نمو کی نشانی ہے، زندگی کی نشانی ہے کہ جہاں سبزہ ہوگا وہیں زندگی پروان چڑھے گی، وہیں لوگوں کے اندر نرمی کے جذبات آئیں گے، محبت کے جذبات، کیونکہ سبزہ ہوگا، پھول کھلیں گے، وہ محبت کے علامت ہوتے ہیں. تو ایک سنگلاخ چٹیل پہاڑوں کی سرزمین ہے. اور کیسی سرزمین ہے کہ ہر طرف لوگ بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، گڑتے ہیں، خود ہی سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، تاریخ 360 بتوں کا ذکر کرتی ہے کہ کعبہ اور اس کے ارد گرد جو تھے وہ 360 بت پڑے تھے. اطراف میں بڑے بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے. ہر قبیلے کا خدا ہے، سفر کا ہے، حضر کا ہے، بیماری کا ہے. نامعلوم کتنے خدا انسان نے بنا رکھے تھے. اور انسان کتنا پست ہو چکا تھا، خود ہی پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کو بیٹھ کر گڑتا ہے، تھوڑا سا نقشہ بناتا ہے، زمین میں گاڑتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کر کے اس سے حاجت روائی کی دعائیں کرتا ہے. یعنی اس حد تک انسان عقلی طور پر بھی مفلوج ہو چکا تھا، اپاہج تھا. اور دوسری طرف دیکھ لیں، اپاہج ہونے کی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ باپ اپنی زندہ بچی کو گڑھا کھود کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہو. اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل تاریخ میں شاید کبھی نہ ملے. اور دیکھیں تو وہ سرزمین جہاں کے سردار اپنی سرداری پر تکبر کرتے ہیں، دولت والا ناز کرتا ہے، جس کی اولاد زیادہ ہے، بیٹے زیادہ ہیں، وہ بہت فخر کرتا تھا. چونکہ قبائلی زندگی ہے، لڑائی ہر وقت رہتی ہے، تو جتنے بیٹے زیادہ ہوں گے اتنے وہ اپنے آپ کو مضبوط اور بڑا فخر کے ساتھ پیش کرتا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ غالباً ولید بن مغیرہ اس کا نام ہے، کوئی اختلاف تھوڑا سا ہو سکتا ہے، جس کے 12 بیٹے تھے. اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال پر آپ کو طنز کیا تھا کہ ان کا تو اب بیٹا ہی کوئی نہیں رہا، میرے 12 بیٹے ہیں. یعنی یہ گھمنڈ تھا اس میں، یہ غرور تھا ان لوگوں میں کہ میری اولاد ہے، میں تو بڑا طاقت والا ہوں، میرا بڑا نام ہے. یہ ماحول ہے.
اور اس ماحول میں اور اس سے آگے بڑھیں تو جہاں تکبر اور غرور ہوگا وہاں چھوٹے لوگوں پر ظلم اور ستم کی داستانیں آپ کو نظر آئیں گی۔ انسان خریدے جاتے ہیں، کمزور بے بس خرید کر ان پر ظلم کیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا، اور زر خرید غلام پر مالک کا حق کتنا ہے؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں جو اس کے غلام تھے، حق کتنا تھا کہ مالک اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دے، بازو کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، کھانے کو ہفتہ ہفتہ کچھ نہ دے، اسے دھوپ میں کھڑا کر دے، کوئی قانون کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون اس پر لاگو نہیں۔ آج ہم جانور لیتے ہیں، قربانی کے لیے لیتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لیتے ہیں، عید پر نہ بھی ہو، عام دنوں میں بھی ہم اس کے زندہ جانور کے بھی اعضاء نہیں کاٹتے۔ ایک طریقہ ہے جس کے مطابق اس کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کے اعضاء کاٹتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ہم ساری چیزیں کاٹتے ہیں، لیکن کھڑے کھڑے کی ٹانگ نہیں کاٹتے۔ لیکن یہ وہ دور ہے کہ جہاں مالک اپنے غلام کی ٹانگ کاٹ دے، کان کاٹ دے، ہاتھ کاٹ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس طرح کے ماحول میں سوچئے اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور پھر کرنے والا بھی وہ ہو جو غلام ہو، اور غلام بھی وہ جو خریدا گیا ہو، تو سوچئے اس پر ظلم و ستم کی کتنے پہاڑ ٹوٹے ہوں، کتنے ستم اس پر کیے گئے ہوں گے، کیا کچھ اس پر جفا نہیں کی گئی ہوگی۔ یہ ان اولین اسلام لانے والوں میں ایک ایسا نام کہ جس کا ذکر ہم کرتے ہیں لیکن شاید اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ ہم ان کی محفل نہیں بپا کرتے، ہم ان کے نام پر نظر نیاز نہیں کرتے، ہم ان کے نام پر میلاد کیا کہتے ہیں محفل نہیں سجاتے، ذکر ضرور کر دیتے ہیں۔ ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کا ذکر محبت سے کریں، محفل میں کریں، مل کر کریں، کیونکہ وہ بہت قیمتی وجود ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ہم آرام سے کہہ کر چلے جاتے ہیں بلال حبشی خریدا ہوا غلام، ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ تو کیجئے کہ بلال کو یہ مقام ملا کہاں سے ہے، جسے خریدا ہے مالک نے، جو چاہے اس کے ساتھ کرے، جتنا چاہے ستم اس کے ساتھ کرے، کوئی روکنے والا نہیں۔ حتیٰ کہ تاریخ کہتی مالک کے سامنے غلام کو سیدھا کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے تھے کہ مالک سامنے کھڑا ہے، برابر نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے، بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی چیز بچ گئی ہے، دل چاہے مالک کا تو دے دی کھانے کو، ورنہ نہیں دی، اٹھا کر باہر پھینک۔ یہ ماحول ہے، اور ایسے ماحول میں جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ 7ویں نمبر پر اسلام لانے والے ہیں۔ 7واں نمبر ہے حضرت بلال کا۔ سوچئے اولین اسلام لانے والوں کی صف میں حضرت بلال کھڑے ہیں۔ کتنا جو سیرت نگاروں نے واقعہ لکھا ہے ان کی اسلام لانے کا، وہ بھی مختلف طرح کے آئے ہیں، لیکن ایک واقعہ بڑا خوبصورت لکھا کہ ان کا مالک امیہ بن خلف، وہ آپ کا مالک تھا، آپ سے کام لیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن اس نے کام دیا کہ یہ جو پیسو، صبح میں نے دیکھنے رات چکی دی کہ اس میں پیسو، صبح میں دیکھوں اگر کام مکمل نہ ہوا تو ماروں گا، ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ مالک کا ماننا ہے، اور تاریخ کہتی ہے حضرت بلال کو 3 دن سے بخار تھا، 3 دن سے بخار تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ چکی پیسنے رات کا وقت ہے، ساتھ ساتھ رو رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی گفتگو بھی اپنے سے جیسے بندہ کرتا ہے۔ کوئی گزرنے والا گزرا، اس نے کہا یہ رو کون رہا ہے؟ وہ آواز کو سن کر وہاں پہنچے تو دیکھا دروازے میں ایک حبشی بیٹھا ہے، چکی پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تجھے کیا؟ پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا تجھے مکے میں رہتے تجھے خبر نہیں کہ غلام پر جو چاہے کیا جائے؟ تو باہر سے آیا کوئی؟ جاؤ اپنا کام کرو، میری قسمت پر چھوڑ دو۔ کہا نہیں پھر بھی بتاؤ ہوا کیا ہے؟ جب اصرار بڑھا تو
کہنے لگے بلال کہ 3 دن سے بخار میں ہوں، مالک نے یہ جو دیے ہیں کہ پیسو، صبح اٹھ کر دیکھوں گا نہ پیسے تو تمہیں ماروں گا، مجھ سے میرے ہاتھ جو ہے اتنے درد سے ان کے اندر ہے کہ چکی کا پارٹ پیسا نہیں، چلایا نہیں جا رہا۔ یہ سنا تو آنے والا چلا گیا، تو بلال نے پیچھے سے آواز دی بس تم بھی لوگوں کی طرح کے نکلے، کوئی مدد نہیں کرتا، سن کر چلے گئے، میرے دکھ کا مداوا نہیں کیا، اتنا ہی تمہاری محبت تھی، اور پھر اپنے کام میں لگے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ جانے والا دوبارہ آ گیا۔ اب کس انداز سے آیا ہے، ہاتھ میں ایک پیالہ پکڑا ہوا ہے، اور بڑی محبت سے آ کر کہا بلال یہ گرم دودھ ہے تمہارے لیے لایا ہوں، اسے پیو، تمہارے بخار کی شدت میں کمی آئے۔ بھوکے بھی تھے، بخار کی شدت بھی تھی۔ اس محبت سے آنے والے نے کہا کہ بلال نے پیالہ پکڑ لیا، کہا تم دودھ پیو میں چکی جلاتا ہوں، قربان جائیں۔ حضرات گرامی، دین میرے نبی نے ایسے نہیں پھیلایا، لوگوں کے دلوں میں اترے ہیں، لوگوں کے دل اپنے قبضے میں کیے ہیں۔ بلال نے دودھ پینا شروع کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ چکی پیسنے لگے، بلال کو نیند آ گئی، سو گئے، اور تاریخ کہتی، بلال کہتے مجھے رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلی تو وہ چکی پیس رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت بس کرے، آج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، تو وہ چلے گئے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل ہوا، وہ 3 راتیں دودھ کا پیالہ لے کر آتے، بلال سے کہتے تو سو جا، میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ 3 دن گزرے تو بلال نے کہا آنے والے ذرا اپنا تعارف تو کرواؤ، کون ہو تم؟ تو مسکرائے، کہا تم نے سنا ہے مکے میں کسی نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس نے کہا ہاں، محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا وہی محمد ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال نے کہا کہ یقیناً اللہ کا نبی وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے دکھوں میں کام آتا ہے، یقیناً تو اللہ کا نبی ہے، مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اور مالک کو جب پتہ چلا صبح کہ بلال کی تو دنیا بدل گئی ہے، تو پھر جو ظلم کی داستان تاریخ لکھتی ہے، یقین کر لیجیے تاریخ لکھتے ہوئے کانپتی ہے جو ظلم حضرت بلال پر ہوئے۔ اتنا ستم، اتنا ظلم، ایک وجود ہے، مالک تھک جاتا ہے تو چھوڑتا ہے ورنہ مارتا رہتا ہے۔ تاریخ کہتی کہ تپتی ہوئی ریت پر، اور عرب کی گرمی، مکے کی خاص طور پر آج بھی آپ جائیں جو ہو کر آئے وہ جانتے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے تو پاؤں زمین پر ننگا رکھا نہیں جاتا، تپتا ہے فرش، پتھر لگے آج کل ٹائر لگ گئی لیکن پھر بھی یہ حالت ہے۔ اس دور کو ذہن میں رکھیے جب جھلسے ہوئے پتھر تھے، ریت تپ رہی تھی، اس پر ننگے بدن لٹا کر اوپر باری چکی کی جو پاٹ رکھ دیا جاتا کہ ہلنا نہیں ہے، ہنٹر لے کر مالک کھڑا ہو جاتا امیہ کہ محمد کے دین کو، اس کے خدا کو چھوڑ دو۔ تو بلال کیا کرتے تھے؟ تاریخ کہتی جیسے جیسے وہ مارتا وہ احد احد پکارتے جاتے، جذبہ اور بڑھتا جاتا تھا، شوق اور بڑھتا جاتا تھا، وہ اور زیادہ محبت سے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ لوہے کی زرہ پہنا کر سخت گرم دن میں دھوپ میں باہر کھڑا کر دیا جاتا اور وہاں سے ہلنے نہیں دیا جاتا تھا کہ دھوپ کی تپش سے ان کا جسم جو ہے وہ جلس جائے۔ ابو جہل کو بھی موقع مل گیا، وہ بھی آ جاتا، زمین پر لٹا کر باری پتھر آپ کی پشت پر رکھ کر گلے میں رسی ڈال کر آوارہ بچوں سے کہا جاتا ہے اس کو گھسیٹو۔ بچے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مکے کے ظلم لوگ سن رہے تھے، بتا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا بلال تمہارے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا، کتنا ظلم ہوا ہے؟ تاریخ کہتی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اپنی پشت پر سے قمیض اٹھائی، کہا لوگوں دیکھو میں نے کتنا ظلم برداشت کیا ہے۔ اپنی پشت کی کھال جلس چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، فرمایا اتنا ظلم کیا میرے مالک نے کہ میری کھال پوری ختم ہو چکی، برداشت کیا ہے۔ ایک ہی مطالبہ تھا، احد نہ کہو، اس خدا کا نام نہ لو،
لیکن قربان جائیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو. یہ مقام بلند ایسے نہیں مل جاتا، یہ شان اور عظمت اور رفت ایسے نہیں مل جاتی، رب کی رحمتوں کا نزول ایسے ہی نہیں ہو جاتا. انہوں نے محنت کی ہے، اپنے آپ کو سچا دکھایا ہے کہ میں اپنے قول میں سچا ہوں. سارے ظلم برداشت کیے ہیں، ایک ایک ظلم برداشت کیا. اور میں سچی بات ہے جب پڑھتے ہیں تو رکت طاری ہو جاتی ہے. بلال حبشی کی شان کتنی بڑی ہے، اس کا معاوضہ کیا ملا ہے. ذرا پڑھیے تاریخ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، حضرت بلال پر ظلم ہو رہا ہے. تاریخ کہتی میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جا کر صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق سے ذکر کیا کہ اسے کوئی آزاد کروا دے، اس کے ظلم سے بچا لے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے سنا تو امیہ بن خلف کے پاس گئے، اسے کہا یہ غلام مجھے بھیج دو. اس نے کہا لے لو. کہا کتنے میں؟ مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 10 اشرفیاں سونے کی دے کر خرید لی. جب خرید لیا تو امیہ کہکا لگانے لگ گیا، ہنسنے لگ گیا. ابوبکر صدیق نے پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ کہنے لگا یہ تو اب تقریباً موت کے قریب پہنچ چکا ہے، میں نے اتنا مارا ہے کہ اب اس میں جان نہیں ہے، بے ہوش ہو چکا ہے. تم نے ایک مردہ جسم لے کر جا رہے ہو، آج نہیں تو کل یہ مر جائے گا. اس کی اتنی قیمت، آج تم مجھ سے بحث کرتے، ایک اشرفی بھی دیتے تو میں اس پر بھی بیچ دیتا. ابوبکر صدیق نے سنا تو کہا تم آج ہار گئے ہو امیہ، تم ہار گئے ہو. آج خدا کی ذات کی قسم اگر ابوبکر سے تو میرے ساتھ بحث کرتا، 100 سکے بھی مانگتا تو میں دیتا کہ میرے سرکار نے تمنا کی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے. ابو بکر 100 اشرفیاں بھی قربان کر دیتا. ارے تو ہار گیا ہے، تو نے سودا قیمت لگائی نہیں ہے، آج تو جو مانگتا ابو بکر دے. لے کر گھر چلے گئے، زخمی حالت میں ہیں، آنکھیں زخموں سے بند ہیں. دوا دارو کیا، بعض روایت کہتی 3 دن اپنے گھر میں رکھا. ذرا ہوش میں آئے، حواس قائم ہوئے تو ابو بکر صدیق کو دیکھا، پہچانتے تھے. کہا آپ نے مجھے خرید لیا ہے، شکریہ آپ کا، میں آپ کی خدمت کروں گا. ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا، گلے سے لگا لیا. کہا بلال تجھے میں نے اپنا غلام نہیں بنایا، میں نے تجھے آزاد کر دیا. لے کر میرے سرکار کے پاس گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال آپ کی خدمت میں پیش ہے. سرکار نے کہا ابو بکر مجھ سے بھی مال لے لیتے اس کی خریداری میں. سوچئے تو صحیح یہ کس کے جملے ہیں، یہ الفاظ کتنے قیمتی ہیں کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں ابو بکر بلال کو خریدنے کے مال میں میرا مال بھی شامل کر لے. بلال تیری قسمت پر قربان، تیری عظمت پر قربان، کائنات کا سب سے بڑا وجود کہہ رہا ہے میرا مال بھی اس کی خریداری میں شامل ہو جائے، میں بھی اس کی خریداری میں اپنا حصہ ڈال لیتا. یہ بلال کی قدر و قیمت نہیں تو اور کیا، یہ مقام نہیں تو اور کیا ہے کہ سرکار اظہار کر رہے ہیں کہ میں بھی اس کی خریداری میں شامل ہو جاؤں. اور پھر تاریخ کہتے بلال آ گئے تو پھر ان کا ایک ہی مطمع نظر تھا، ایک ہی وجود پیش نظر تھا، اسی کو دیکھنا، اسی کو ملنا، اسی کی باتیں سننا. تاریخ کہتی ہے حضرت بلال سے لوگ باتیں کرتے تو 2-4 جملوں میں بات کر کے فوری طور پر ان کے جملے کیا ہوتے، الاصابہ میں نہیں لکھا، الاستیاب میں بھی لکھا کہ فوراً بلال کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، یعنی اپنی گفتگو فوراً ختم کر دیتے اور سرکار کی باتیں بتانا شروع کر دیتے. میرے سرکار نے فرمایا تھا لوگوں بلال سے جو سنو میرے بارے میں یقین کر لینا کہ یہ سچ کہتا. یہ محبت کا اظہار کیا سرکار نے. خازن بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سارے امور کے خزانچی حضرت بلال تھے. کیا خریدنا ہے آپ کہہ دیتے بلال یہ لے آؤ، یہ پیسے رکھ لو، اس کو اتنے دے دو، حضرت بلال سنبھال رہے تھے. آپ کے خادم خاص تھے، جہاں بھی آپ جاتے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے، آپ کے وضو کا انتظام کرتے، آپ کے نالین مبارک کو سنبھالتے، خادم کی حیثیت سے ساتھ ہوتے. اور اس سے بڑھ کر جو شرف میرے نبی نے دیا ہے وہ تو بلال کی پہچان بن گیا. جب پہلی مرتبہ مدینہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ نماز کے لیے بلایا جائے گا اذان کے لیے، تو سوچنے لگے سارے کہ فلاں کی آواز بڑی اچھی ہے، فلاں کی بڑی اچھی ہے.
کس کو سرکار یہ دیتے ہیں منصب؟ تاریخ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے حضرت بلال کا انتخاب کر لیا، کہا بلال یہ کام تم کرو گے، اور تاریخ کہتی ہے حضرت بلال نے اس دن سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے تک مدینہ میں آپ کے علاوہ کوئی اور اذان نہیں دیتا۔ مؤذن رسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا بلال تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ اذان ازل سے، اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ عشق کے انداز، محبت، والہانہ عقیدت کے ساتھ اذان دیتے تھے۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اسی کے دید کا کہ اسی کے نظارے کا بہانہ بنی۔ نماز کیا تھی بلال کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، انہی کو دیکھنا ہے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت بلال اذان دے دیتے، کچھ دیر آرام کرتے، وقفہ دیتے، جب لوگ مسجد میں آ جاتے، کافی رش ہو جاتا، لوگ آ جاتے، تو تاریخ کہتی حضرت بلال کی ڈیوٹی کیا تھی؟ چلتے قدموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر کھڑے ہو جاتے، ہاتھ باندھ کر، اور کیا پکارتے اونچی آواز میں، الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم نماز تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ اور تاریخ کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے اس جملے سے پہلے گھر سے نہیں نکلتے تھے، انتظار میں رہتے بلال کب آ کر دروازے پر صدا دیتا ہے۔ بلال، تاریخ کہتی ہے جو ہی اذان دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جا کر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اندر سے آواز آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج نہیں آئیں گے۔ اور تاریخ کہتی ہے بلال کا جسم کانپ اٹھا، ہچکیاں باندھ کر رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ مسجد کو چھوڑا بازار میں نکل گئے، گلیوں میں روتے پھر رہے ہیں کہ لوگوں آج رسول اکرم نہیں آئیں گے، آج سرکار نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا تو اور کچھ تھا بھی نہیں، ایک ہی تو وجود تھا جس نے ساری عزتیں بخشی، عزتیں بخشی یا نہیں بخشی؟ سوچئے بلال جس کو مالک برابر نہیں بیٹھنے دیتا تھا، مکہ فتح ہوا تو کہا اذان دو، سارے دیکھ رہے تھے آج پھر کس کی باری آتی ہے، کہا بلال تم اذان دو گے، کہا یا رسول اللہ کہاں کھڑے ہو کر اذان دینی ہے، کہا یہ جو سرداران مکہ سامنے کھڑے ہیں، یہ اسی مکے کی گلیوں میں تجھے گھسیٹا کرتے تھے، تیرے جسم پر پتھر آ کر کھینچا کرتے تھے، تجھے ہنٹر مارا کرتے تھے، بلال آج ان کے سامنے بتانا ہے کہ غلامی رسول میں آنے والے کی شان کیا ہے، محبت رسول کرنے والے کو مقام کیا ملتا ہے، اپنے نبی کا دیوانہ جو ہو جاتا ہے اس کو عزتیں کیا ملتی ہیں۔ بلال زمین پر نہیں، آج اسی کعبے پر جس کو چھونا یہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، جس کا طواف یہ اپنی زندگی سمجھتے ہیں، جس کے نذرانوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، بلال آؤ اس کعبے کی چھت پر چڑھو، آج کعبے کو یہ شرف ملے کہ تیرے طلبوں کو بوسہ دے۔ کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے بتا دیا، ارے لوگوں تم سمجھتے تھے یہ حبشی ہے، یہ غلام ہے، یہ خریدا ہوا ہے، نہیں نہیں، ارے جو غلامی رسول میں آ جاتا ہے اس کی شان دیکھنی ہو تو جہاں دیکھو، مقام دیکھنا ہو تو جہاں دیکھو، جسے کعبے کی، اور تاریخ یہی کہتی ہے نہ پہلے نہ کبھی بعد کعبے کی چھت پر کبھی اذان نہیں ہوئی، ایک ہی اذان ہوئی ہے، بتانا یہ تھا لوگوں جو میرا ہو جاتا ہے اسے مقام بلند مل جاتا ہے۔ ارے مجھ سے محبت کر کے تو دیکھو، ٹوٹ کر محبت کرو، تم دعوے کرتے ہو سچی محبت نہیں کرتے۔ بلال کے بارے میں اقبال نے کہا تھا بڑا خوبصورت کہ وہ ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کی شوق میں تم نے مزے ستم کے لیے، کسی کی محبت میں تم ستم برداشت کر رہے تھے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے۔ اقبال نے یہاں تو کمال ہی کر دیا، حضرت بلال کی زبان سے یہ جملہ نکال کر کہ بلال کہہ کیا رہے تھے، لوگ کہتے تھے ظلم ہو رہا ہے، ارے مار پڑ رہی ہے، بلال تکلیف ہوتی ہوگی، اور بلال زبان حال سے کیا پکار رہے ہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں
ارے ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ارے میں تو اپنے محبوب کی نظر میں مقام بلند پاتا جا رہا ہوں، جتنا تم ظلم کرتے ہو محبوب کی نظر میں قیمت بڑھتی جا رہی ہے. بڑھی یا نہیں بڑھی؟ آپ اور میں، دنیا کا ہر انسان جنت کا طلبگار ہے یا نہیں؟ ہر شخص جنت چاہتا ہے. کیا ایمان ہے نا؟ ہر شخص جنت چاہتا ہے. میرے سرکار کا ارشاد سنیے، فرمایا ہر شخص جنت چاہتا ہے، بلال تجھے جنت چاہتی ہے. فرمایا بلال تجھے جنت چاہتی ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ کب بلال میرے پاس آئے گا. سوچئے کیا شان دے دی میرے سرکار، کیا عظمت دے دی. پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فجر کی نماز پڑھائی تو رخ انور صحابہ کی طرف پھیرا تو کہا بلال کو بلایا، کہا بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ رات میں جنت میں گیا تو میرے آگے آگے تھا، مجھ سے پہلے تو آگے تھا. کہا یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا. فرمایا نہیں کوئی کرتا ہے تو حضرت بلال نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیغام بھی ہے اس میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں، میرا جب بھی وضو ختم ہو میں فوراً وضو کر کے نفل پڑھتا ہوں، بے وضو رہتا نہیں، ہر وقت وضو سے رہتا ہوں. اور اس کی وجہ بھی ہے، میرا دل کہتا ہے بلال چاہتے یہ ہیں کہ اپنے محبوب کو بے وضو آنکھ بھی نہ دیکھے، میری آنکھ بے وضو سرکار پر نہ پڑے، اس لیے ہر وقت با وضو رہتا ہوں. اور رب نے اتنا مقام دیا کہ سرکار فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تو میرے آگے آگے جا رہا. یہ شان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. مدینہ سرکار نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال نے اذان دینی چھوڑ دی. مدینے کی گلیوں میں تاریخ کہتی کبھی کسی کو روک کر پوچھ رہے ہیں، ارے میرے سرکار کو دیکھا ہے، مجھے بتاؤ میرے سرکار کہاں ہیں، دیوانہ وار. حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا، چھوڑ دیا، شام چلے گئے. تاریخ کہتی ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے، جو سرکار سے پیار کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کرتا ہوں. ارے سرکار سے پیار کرنے والوں سرکار بھی جواب دیتے ہیں، نوازتے ہیں سرکار. حضرت بلال کہتے میں شام چلا گیا، رات سویا تو سرکار کی خواب میں تشریف لے آئے، زیارت ہو گئی. اور مسکرا کر کہا بلال کیا جدائی ڈال لی ہے، میرے پاس آنا نہیں ہے، میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آؤ گے، مجھے ملنے نہیں آؤ گے. حضرت بلال اٹھے، فوراً سواری پر سوار ہوئے، دن رات بھاگتے ہوئے مدینہ پہنچے. کہتے ہیں مدینہ میں داخل کیا ہوئے، روتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے مسجد نبوی میں گئے، قبر انور پر جا کر گر گئے. قربان جائیں حضرت بلال کی عظمت. تاریخ کہتی گر گئے، اپنا رخسار کبھی یہ قبر پر ملتے ہیں، کبھی یہ والا ملتے ہیں، قبر کے ساتھ لپٹے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے بلایا تھا، بلال حاضر ہو گیا، اب پردہ کیوں فرما لیا، آپ کے حکم پر بلال تو آ گیا ہے، یا رسول اللہ پردہ کیوں فرما لیا ہے. صحابہ اکرام آئے، تسلی دی بلال کو، حوصلہ دیا ذرا، اور سارے کہنے لگے بلال. مدینہ میں آواز ہو گئی، بلال آ گئے، نبی کے مؤذن آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، ہر طرف شورا ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں زیارت کے لیے. بلال اذان دو. کہا یہ نہیں دے سکتا. بلال اذان دو. پھر میں نہیں دے سکتا. خلیفہ وقت حضرت عمر نے کہا بلال اذان دو. کہا حضور مجھ سے نہیں دی جا سکتی. لوگوں نے مشورہ کیا، کہا ایک ذریعہ ہے، حسنین کریمین اگر کہیں تو یہ رد نہیں کریں گے. حسنین کریمین سے کہا گیا، وہ آئے اور کہا چچا جو ہمارے نانا کے دور میں اذان دیتے تھے آج دوبارہ سنا رہا. کہا بیٹا میں نے اذان دی نہیں اس کے بعد، اب آپ کا حکم میں ٹال نہیں سکتا. نماز کا وقت ہوا، بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. پڑھیے ذرا تاریخ کو، روایات کو. بلال کی آواز کیا تھی، کیا آواز میں سوز تھا، کیا آواز میں گداز تھا. کہتے ہیں اللہ اکبر کہا، مدینہ کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا گونجی. لوگ جو جہاں کام کر رہا تھا کام چھوڑا، مسجد کی طرف آگا.
اللہ اکبر کی آواز آئی، لوگ بھاگے مسجد کی طرف، گلیوں میں کوہرام مچ گیا کہ بلال آ گئے، رسول اکرم آ گئے۔ کہتے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے، گھروں سے عورتیں روتی ہوئی مسجد کی طرف آ گئی۔ اور تاریخ کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پردہ فرمانے کے بعد یہ وہ دن تھا، اس سے زیادہ کبھی مدینہ کے مرد و زن نہیں روئے جتنا اس دن روئے۔ بلال کی اذان کیا تھی؟ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے، غش کھا کر گر گئے، ہوش میں لایا گیا، کہا بلال اذان مکمل کرو، کہا نہیں دے سکتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا تم سمجھتے ہو میں الفاظ ادا کرتا ہوں، تم سمجھتے ہو میں آواز کے جادو جگاتا ہوں، بلال یہ نہیں کرتا۔ ارے جب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتا تھا، اس منبر پر اپنی سرکار کے جلوے دیکھتا تھا، بلال دیکھے بغیر اذان دیتا نہیں تھا۔ اب سرکار نظر نہیں آتے اس لیے اذان دے نہیں سکتا۔ سوچئے، کہتے ہیں مدینہ میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں اتنا روئے، تاریخ کہتی ہچکیاں بن گئی حضرت عمر فاروق، اکابر صحابہ رو رہے ہیں کہ بلال آج اذان دے رہے ہیں۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو ایک روایتی سا نام رکھا ہے بلال، نہیں، ہم پر حق ہے ان کا کہ ہم ان کا تذکرہ جگہ جگہ پر کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں۔ داتا علی جویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے نا کہ میں حضرت بلال کی قبر پر گیا سلام کے لیے، تو وہاں بیٹھا بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے آنکھ لگی تو سرکار تشریف لے آئی۔ علماء نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ بات اس کی دلیل ہے کہ میرے سرکار بلال کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، پیار کیا ہے، خریدا ہے، بلال اپنا بنا لیا ہے، بلال نے بھی حق ادا کر دیا ہے۔ وہ دادا جان علیہ رحمہ نے کیا خوبصورت منظر کشی کی تھی پنجابی شعروں میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو پنجابی شعر ہیں ان کے کہ بلال اب زار و قطار ہو رہے، بلال کو اور کچھ بھی نہیں ہے، مدینہ میں کیا ہے ان کا، نہ خاندان نہ کچھ بھی نہیں۔ تو ان کی زبان حال سے وہ کہتے ہیں سوریاں والیاں سورے گئیاں، پیکیاں والیاں پیکے، میں پردیسن کدھر جاواں، نہ سورے نہ پیکے، لے او یار حوالے رب دے، ہویا بلال روانہ، ایک نبی دے بعد مدینہ بن گیا شہر پرایا۔ ایک نبی دو بعد مدینہ، اب مدینہ نہیں میرے لیے رہا، اب یہ بیگانہ بن گیا ہے، کیونکہ ایک ہی وجود تھا جس کی وجہ سے میں مدینے میں تھا، وہی تو وجود ہے جس نے مجھے عزتیں بخشی ہیں، جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو ہو رہی ہے، جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ مسکرائے، فرمایا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ پھر کون جائے گا سب سے پہلے؟ مسکرائے میرے سرکار، بلال کی طرف رحمت کی نظر گئی، فرمایا میرا بلال سب سے پہلے جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی نکیل پکڑے بلال آگے آگے جا رہا ہے۔ بتا دیا لوگوں جہاں میں ہوں گا میرا بلال میرے ساتھ ہو۔ محبت کر کے تو دیکھو اس وجود سے، پیار کر کے تو دیکھو، ارے اس وجود سے جو جتنا پیار کرتا ہے اتنا ہی وہ نواز دیتا ہے۔ ہم لفظوں میں الجھے رہتے ہیں، ہم نعروں میں الجھے رہتے ہیں، یہ وہ وجود ہیں جنہوں نے تن من دن قربان کر کے دکھا دیا۔ آئیے بلال حبشی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی محبت کو دل میں بسائیں، جن کی محبت، جن کا پیار میرے نبی کے دل میں تھا، جب ہم ان سے محبت کریں گے، ان کے تذکرے کریں گے، تو یہ ذہن میں رکھیے بلال کے تذکرے نہیں، میرے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آئے کہ میرے پیارے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں آخری لمحہ آیا دنیا سے جانے کا، 60 سال کے قریب عمر پائی ہے، آخری لمحہ آیا تو بیوی رونے لگ گئی، جس طرح ہوتا ہے کہ سر کا تاج جا رہا ہے، میرا شوہر جا رہا ہے، اب کیا کروں گی؟ تھوڑا سا اس نے اونچی آواز میں اظہار کر دیا افسوس کا۔ کہتے ہیں حضرت بلال جو مسکرا رہے تھے فوراً رکا، رونا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟
کہا اب تو وہ لمحہ آیا جب میں اپنے حبیب سے جا کر ملوں. ارے وہ لمحہ قریب آ گیا ہے کہ میں اپنے سرکار ان کے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا، جن کی نظر ہمتاً اپنے سرکار پر رہتی ہے، جن کے دل میں ہمتاً وہی یاد جن کی رہتی ہے. وہ اس دنیا میں بھی امر ہیں، آخرت میں بھی ساری عزتیں انہی کے لیے ہیں، ساری رحمتیں انہی کے لیے ہیں. یاد کیجیے گا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں. لوگ کہتے ہیں سیاہ رنگت کے تھے، سارے سیرت نگار لکھتے ہیں. لمبا قد تھا، چریرا بدن تھا، گھنگریالے بال تھے، گہرا گندمی رنگ تھا جسے سیاہی مائل کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے، دنیا کے سارے حسن بلال کے قدموں پر قربان. سارے قدموں کی خیرات دنیا میں حسین لیتے ہیں. ارے وہ حسن کیا جو میرے سرکار کے دروازے پر نہ لے کر آئے، وہ خوبصورتی کیا جو در رسول پر حاضری کے لیے لے کر نہ آئے. ارے جو وہاں پر گر گیا وہ کسی بھی رنگت کا ہو وہ عروج پا جاتا. وہاں شکل نہیں دیکھی جاتی، رنگت نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں. دل میں بساؤ میرے رسول کو، اپنے حبیب سے اتنی محبت کیجئے، اتنا پیار کیجئے کہ پھر دوسرے کی طرف دیکھ. اور یہ ذہن میں رکھیے، جتنی محبت اندر آتی چلی جائے گی زبان پر اتنی مٹھاس آتی چلی جائے گی. محبت رسول خود بخود اندر گداز پیدا کر دیتی ہے، پھر وہ انسان کی زبان میں ترشی نہیں آنے دیتی. حضرت بلال کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب لوگ ان کی تعریف کرتے کہ بلال تیری یہ شان ہے، تیری یہ شان ہے، مؤذن رسول ہے، تو کہتے ہیں آپ سر جھکا لیتے ہیں. لوگ سمجھتے شاید سر جھکا کر سن رہے ہیں، جب غور سے دیکھتے تو بلال کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، رو رہے ہو. پوچھا بلال تعریف ہو رہی ہے، رو رہے ہو؟ کہتے ہاں لوگوں سنو، میں غلام تھا، میں غلام تھا، میں غلام تھا. ارے اب بھی غلام ہوں، اب اپنے رسول کا غلام ہوں. بلال غلامی میں رہا ہے، پہلے دنیا دار کا غلام تھا، اب رب کا غلام بن گیا. ہمیشہ یاد رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاروں کی یاد کو سینوں میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کیجئے گا گھر میں، بچوں کو بتائیے محبت کی کیسے جاتی ہے، محبت کے انداز سکھائیے ان کو کہ ذرا سی تکلیف پر دین کے ارکان بھولنے لگتے ہیں، ذرا سی سختی آ جائے تو دین کے احکامات بھولنے لگتے ہیں. ارے جسے ہماتن زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، زخمی کیا گیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹے. قرآن پکارتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثابت قدم ہو جاتے ہیں، لوگوں ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. رب کا وعدہ ہے تم ثابت قدمی دکھاؤ، رب کی رحمت کے فرشتے اتریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت رسول میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بات، ابھی حال میں پرسوں بطل حریت آزادی کا ایک استعارہ سید علی گیلانی کا وصال ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کا سرخیل ہے. وہ جب بھی کشمیر کا ذکر ہوگا علی گیلانی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. 92 سال کی عمر ہے، مسلسل جد و جہد ہے. اور ظلم کی انتہا دیکھیے کہ یہ ایمان والے کی طاقت بھی دیکھیے، کفر پر لرزاں دیکھیے اس کی طاقت کا، کہ میت سے کتنا خوفزدہ تھے کہ رات کے اندھیرے میں زبردستی میت اٹھا کر اندھیرے میں دفن کر دی گئی. کفر اسلام کے نور سے ڈرتا ہے، قوت سے ڈرتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. تھوڑی جد و جہد نہیں ہے، مسلسل جد و جہد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزار رحمتیں نازل فرمائے. جتنے شہداء ہیں تحریک آزادی کے، اللہ سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی چارہ سازی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك